آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک ایٹامک ڈیٹرنٹ ہے تو پھر پاکستان کی بنیاد پر حملہ کیا گیا. پاکستان کے اندر مایوسی کو پھیلانے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کے اندر سے ہی پاکستان کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی، دو قومی نظریے کو بھلانے کی کوشش کی گئی. آج اگر ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھیں کہ تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان، دو قومی نظریہ، پاکستان بنانے کے بنیادی مقاصد، تو ہمارا دشمن جو ہے وہ آج آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں سے یہ باتیں نکال رہا ہے. ہمارا دشمن ہمارے ذہنوں سے جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کا نذرانہ دیا، آج پاکستان کو وہ سبق بھلایا جا رہا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک مذموم حرکت کی جا رہی ہے. آج پاکستان کی سرحدیں، جو محافظ کھڑے ہیں سرحدوں کے اوپر، ان کے بھی بیٹے بیٹیاں، مائیں بہنیں، بچے بچیاں آپ کی طرح ہیں. وہ ان کو آج کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر گالیاں پڑتی ہیں، آپ کو متون کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کیوں کھڑے ہیں سرحدوں پہ؟ آج اگر پاکستان کی سرحدوں سے خدا نہ خواستہ یہ محافظ ہٹ جائیں تو یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے. کیونکہ دشمن چاہ کیا رہا ہے؟ دشمن نے کہا پاکستان کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر کہ عرب سپرنگ آ رہا ہے. تحریر سکوئر کے اندر نوجوان نکل کر اپنا مستقبل لینے آ رہے ہیں. آج شام، عراق، لیبیا، مصر میں جو سو کالڈ عرب سپرنگ آیا، جو سو کالڈ انقلاب تحریر سکوئر پر آیا، آج ان ممالک کے نوجوان کہاں پر ہیں؟ ان کا مستقبل کہاں پر ہے؟ اور جب ایک نفرت کی کمپین چلا کر ان سرحدوں پہ کھڑے محافظوں کو متون کیا گیا، ان کی سرحدوں کو غیر محفوظ کیا گیا، تو آج شام، عراق، لیبیا، مصر کا مستقبل کیا ہے؟ یہ آج قوم کے بچوں کے لیے سبق ہے. یہ آج ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمارا دشمن جو ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، وہ آپ کی سرحدوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو کمزور کر پر آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہم ایک نظریے کے امین ہیں. ہم ایک ایسے پاکستان جس کی روایات اور تاریخ قربانیوں کی داستان سے بھری ہوئی ہیں. ہمارا دشمن جانتا ہے کہ ہمارے یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو میڈیا کی آنکھ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا دشمن آپ کے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہے. آپ کو ان برے حالات میں موقع ملتا ہے، آپ دنیا میں جھنڈے گاڑتے ہیں، آپ دنیا کے اندر اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں. آپ کو اگر لیول پلینگ فیلڈ مل گئی تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. اور یہی وجہ ہے، یہی ویژن ہے کہ ہم دن رات کام کر رہے ہیں. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میڈیا، سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، ملت ٹریکٹرز جو ہے وہ بند ہو گیا، وہ دیوالیہ ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ ملت ٹریکٹرز نے ابھی چند دن پہلے 7 سال کا سب سے بہترین منافع شو کیا ہے. سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، 200 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں، ٹیکسٹائل کا سیکٹر بیٹھ گیا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے 11 سال کی بلند ترین ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اس سال کی ہیں. سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی 5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آج میڈیا کا دور ہے.
اس طرح عثمان صاحب نے کہا نا کہ سوشل میڈیا اور آئی ٹی کی بنیاد پر آگے جائیں، تو آئی ٹی کے اوپر جو ریلائبل اور کریڈیبل ریسورسز ہیں ان پہ جا کے کبھی پاکستان کا پوٹینشل تو دیکھیں، کبھی پاکستان کا وے فارورڈ تو دیکھیں۔ آپ لوگوں کا پاکستان کا وے فارورڈ ہمارا نوجوان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، اور حکومت آپ پر انویسٹ کر رہی ہے۔ آج سکل ورک کے حوالے سے ہم نے ایک سٹڈی کی ہے، دنیا کو 15 لاکھ سکل ورکر صرف پاکستان سے چاہیے۔ ہم وہ وینیوز اور ایونیوز کھول رہے ہیں۔ ہم نے ریسرچ کی ہے کہ پاکستان کی اس وقت آئی ٹی انڈسٹری $2.5 بلین کی انڈسٹری ہے۔ اگر ہم صحیح سمت میں موو کریں تو ہم اگلے 4 سال میں اس کو $25 بلین کی انڈسٹری بنا سکتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے تاریخ کا سب سے بڑا فنڈ آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیا ہے، سکل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیا ہے۔ آج کی سٹڈی ہے کہ آج اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے دروازے دنیا کے لیے کھولنے ہوں گے۔ 5 مہینے کی حکومت میں چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر، رشیا کے پریزیڈنٹ، آپ نام لیں، دنیا کا کون کون سا ملک، یہ ایس سی او کی کانفرنس اگلے 12 دن بعد ہے، پوری دنیا کی لیڈرشپ آپ کے ملک میں آ رہی ہے۔ آپ کے ملک میں 2017 میں جب اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد $1 کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ پاکستان نہیں آئی تھی، اور جس ملک میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ نہیں آتی، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چائنا ہو، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ 7 سال بعد چائنا، جاپان، جرمنی، یو اے ای، سعودی عرب، کرغزستان، ازبکستان، رشیا پاکستان میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک دوبارہ گولڈن اپرچونٹی آ رہی ہے۔ اور مجھ سے ابھی ظفر صاحب بات کر رہے تھے آئی ٹی، ہم جہاں پر بیٹھے ہیں حکومتیں تقریریں نہیں کرتی، حکومتیں کام کرتی ہیں اور ان کا کام بولتا ہے۔ یہ جگہ جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں، یہ ای لائبریری ہم نے ظفر صاحب 2016 میں بنائی، اور اس طرح کی ای لائبریریز کا جال پورے پنجاب میں پھیلایا۔ پنجاب کے اندر ہم نے جو لیپ ٹاپس دیے، پنجاب میں جو آئی ٹی کی انٹرونشنز لے کر آئے، آج ہمیں فخر ہے کہ پاکستان اس طرح کے انیشیٹوز کی وجہ سے جو ہمارے فری لانسرز ہیں دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود تقریب سے خطاب رانا مشہود کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی برآمدات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ نوجوان ملک کا بڑا اثاثہ ہے، حکومت نوجوانوں پر سرمایہ کاری کر رہی ہے اور پوری دنیا کے لیڈرشپ پاکستان میں آ رہی ہے۔ رانا مشہود نے اس حوالے سے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، سپریم کورٹ نے 2 ماہ 11 دن بعد مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ تفصیلی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے۔ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس پر پارٹی کے آئینی حقوق کی واضح کرتی ہے کہ یہ ابہام پیدا نہ ہوتا۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن کا ابہام دور کرنے والے 14 ستمبر کے حکم نامے کو بھی اکثریتی فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
कानूनी और आईनी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की। तफसीली फैसले में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। अदालत ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान ले। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। अक्सरियती जजेस ने फैसले में कहा कि भारी दिल से बताते हैं, दो साथी जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। उन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। फैसले में कहा गया कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरों की राय पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ने लिखा कि ज्यादा परेशान कुन ये बात है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के मामले में इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अरकान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुई। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कल दोबारा इजलास होगा। कानून साजी पार्लियामान का हक है। अदालत ने तरमीम पर कोई राय नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस में फरीक ही नहीं थी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में नई चीज़ें हैं। आज़ाद उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि कामयाब होने के बाद 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो। तफसीली फैसले के बाद नजरसानी की दरख्वास्त गैर मौसर नहीं हुई। सारे सवालात पहले की तरह ही मौजूद हैं। एक और अहम खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वो इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। वो अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। खबर आपको देंगे। बानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दे दी। बानी PTI की दरख्वास्त में कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा PTI और बानी के खिलाफ जानिबदार हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस को मेरे और PTI के किसी भी केस में बेंच का हिस्सा न बनाया जाए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। चीफ जस्टिस की अहलिया मुतादिद मौके पर मेरे खिलाफ बयानात दे चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की इसी नौयत की पहली दरख्वास्त वापस भिजवा दी थी।
FIA ने तोशाखाना 2 केस में ठोस सबूत और शवाहिद हासिल करने का दावा किया है। सप्लीमेंट्री चालान के बाद केस नैब कोर्ट से FIA को मुंतकिल कर दिया गया। FIA के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़वाद हासिल करने के शाहिद मौजूद हैं। FIA का तोशा 2 सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। FIA ने केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद का दावा किया है। बानी PTI के बतौर वज़ीर आज़म साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद भी गवाहों में शामिल हैं। FIA के मुताबिक दोनों ने माली फ़ायदा हासिल किया और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। FIA ने दावा किया कि गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से बानी PTI और बुशरा बीबी ने माली फ़ायदा हासिल किया। बानी PTI ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बुल्गारी सेट हासिल किया। महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने शर्जील इनाम मेमन और दीगर के खिलाफ रेफरेंस में अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने रेफरेंस को वापस भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसलिए वापस भेजा जाता है। अदालत ने समाअत के दौरान फैसला सुनाते हुए निपटा दिया। मुल्जिमों पर इश्तिहारात की मद में 5 अरब 76 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। दीगर मुल्जिमों में साबिक सेक्रेटरी जुल्फिकार शाहलुकनी, इनाम अकबर, मंसूर राजपूत और दीगर शामिल हैं। मुल्जिमों के खिलाफ रेफरेंस 2016 में कायम किया गया था। मुल्जिमों के वकला की जानिब से रेफरेंस के हुदूद के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान कर दिया। PTI ने मियांवाली में 29 सितंबर के जलसे का NOC हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे दी। PTI के MNA उमैर नियाज़ी ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद के पास NOC के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। उमैर नियाज़ी ने यह भी बता दिया कि जलसा हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 11 ममालिक के सफारतकारों की हिफाजत पर मामूर अहलकारों पर हमला तशवीशनाक है। फैसल करीम कुंडी ने स्वात में पुलिस वैन पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्वात में पुलिस काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। इस अमल से खैबर पख्तूनख्वा के सिफारती तौर पर तनहा होने का खतरा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ये वाज़ेह है कि KP हुकूमत क़याम अमन की कोशिशों में मुखलिस नहीं, सूबाई हुकूमत की बेअमली दहशत गर्दों की हौसला अफजाई कर रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जख्मी अहलकारों से इजहार यकजहती करता हूँ, मुतासरीन के अहल खाना के गम में शरीक हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इंतशार की सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने की बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने माशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय अवाम की मुआशी हालात बेहतर करने की जरूरत है। जलसे 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर लंदन से अपने बयान में कहा कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम की मजबूती में किरदार अदा करके मुआशी तरक्की की हिमायत की है। सियासी इस्तेहकाम के लिए कौम का इत्तेहाद पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल और महंगाई से निजात की जमानत साबित होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त जाया हो चुका है। मजीद वक्त जाया करना मुल्क को कौम के मफाद में नहीं। मुआशी चैलेंज दहशत गर्दी से निमटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर मुतालिका बेंच न होने का एतराज़ खत्म करते हुए
رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس فیصل زمان خان نے منیر احمد کی درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے۔ عدالت پٹیشن کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر متعلقہ بینچ نہ ہونے کا اعتراض ختم کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف واضح ہے، حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں شائع مضمون پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ اگر یہودی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی تعریف یہودی میڈیا نے کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی پی ٹی آئی وضاحت کیوں دے۔ حکومت لاہور کے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے دور دور سے مواد ڈھونڈ کر لا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے۔ اس ملک میں دو قانون ہیں۔ ہر طرف کنٹینر لگا کر گھٹیا حرکت کی گئی، جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ راستے کھلے تھے۔ تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں۔ شافی نشتہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے معافی مانگنے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ علی امین گنڈاپور نے جمعے کے روز ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی، ساتھ ہی آئندہ اتوار کو میاں والی میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا۔ انشاءاللہ آنے والی اتوار پہ میاں والی میں جلسہ ہوگا۔ میاں والی والوں تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ میں آؤں گا، وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں، اور بھرپور طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ علی امین گنڈاپور اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ ہم جمعے کو ہر شہر میں نکلیں گے، ہر شہر میں عدلیہ کی آزادی، آئین کے تحفظ اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پرچے کاٹنے ہیں تو کاٹ لو، ہم بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے وزیر اعظم بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے۔ اس ملک میں دو قانون ہیں، ہر طرف کنٹینرز لگا کر گھٹیا حرکت کی گئی، جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ راستے کھلے تھے۔ مختلف شہروں میں انشاءاللہ ہمارے جلسے ہوں گے، اور اب میں پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک اس کے بعد آپ نے لمحہ بلمحہ چلانی ہے۔ اپنا گزرتا ہوا ہر لمحہ آپ نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے مجھ سے معافی وہ مانگیں جنہوں نے میرے لیڈر کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، ہم پہلے خود پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی معافی منگوائیں گے۔ کمزرفو ہم سے معافی کی امید نہ رکھنا، معافی شافی کی باتیں نہ کرو، معافی پر بات کی تو پوری زندگی معافی مانگتے ہی رہ جاؤ گے۔ میں پنجاب حکومت کا غلام نہیں جو معافی مانگوں، چاہے فیڈرل حکومت ہو یا پنجاب حکومت۔ معافی شافی نشتہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ سی پیک محض ایک منصوبہ نہیں، دو قوموں کے لیے امید ہے اور ترقی اور خوشحالی علامت ہے۔ چینی قوم نے ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ سی پیک پاکستان کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے۔ پاور کوریڈور سے لے کر عام شہریوں کی دلوں تک چین نے گھر کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے۔ نواز نے عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت کی اور چینی قونصل جنرل زوب شیرین سے ملاقات کر کے قومی دن پر مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ چین کے قومی دن پر پاکستان کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پنجاب کے لوگ چینی بھائیوں بہنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی قوم نے ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ سی پیک پاکستان کے معاشی منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے۔ پاور کوریڈور سے لے کر عام شہریوں کے دلوں تک چین نے گھر کر لیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ چین کی عظمت امن، تعاون، انسانیت کی بھلائی کے لیے غیر متزلزل عزم ہے۔ ہم عظیم چینی قوم کا احترام کرتے ہیں۔ چین کی کامیابیاں ہمارے لیے بھی حوصلہ افزائی اور قابل تقلید ہیں۔
सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि लंदन में मेरी इजाज़त के बगैर मेरी तस्वीर ली गई, जो ट्वीट किए गए बता भी नहीं सकती। अजहर सिद्दीक ने जाली दस्तावेज़ात जमा कराए और बाद में माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने केस पर हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही, अगर मैं हुकूमत से मदद तलब करूँ तो मेरा केस ख़राब होगा। PTI जलसे के बाद वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद की गई। उनका कहना था कि फलक जावेद के वालिद ने मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरियम नवाज पर लगा दिया। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गंदी और घटिया गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर तहनीती ख़त लिख दिया है। शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद दी और शी जिनपिंग ने ख़त में लिखा कि आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। चीनी सदर का तहनियती खत पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की मजबूती की जानिब गैर मामूली पेशरफ्त है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की सालगिरह पर तहनियती खत लिखा है। शी जिनपिंग ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद का खत भेजा है। शी जिनपिंग ने खत में लिखा है कि आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। चीनी सदर का कहना है कि तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया, एक दूसरे का साथ दिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि हुकूमत से मुआहदे की 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लोग तैयार हो रहे हैं, एहतजाज का दायरा वसी होगा। पहले शटर डाउन हड़ताल की अब पहिया जाम करेंगे। हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि FBR को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा इख्तियारात दिए गए। मुल्क में बिजली का बहरान है। जिन IPPs मुआहिदों की मुद्दत पूरी हो गई वो खत्म करें। गुज़िश्ता साल की बानिस्बत लोगों का बिल दुगने से ज्यादा आ रहा। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। वफाकी हुकूमत ने बिजली के निर्खों में कमी के लिए प्लान तैयार कर लिया। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ट्रांसमिशन सिस्टम में नकाइस को दूर करेगी। सिस्टम के नकाइस दूर करने से 71 पैसे फी यूनिट टैरिफ कम होगा। दस्तावेज में दावा किया गया कि दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स को थर कोयले पर मुंतकिल किया जाएगा। थर कोयले पर मुंतकली से बिजली का निर्ख 2 रुपये फी यूनिट कम होगा। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क के 15 लाख में से 12 लाख ट्यूब वेल्स डीजल पर चलते हैं। ट्यूब वेल्स में सालाना 3 अरब 23 अरब लीटर डीजल खर्च होता है और ट्यूब वेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने से 2 अरब 74 करोड़ बचत होगी। बिजली सस्ती करने के लिए हुकूमत की IPP से भी बातचीत जारी है। कराची की मकामी अदालत में कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई, जबकि अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात तक चालान पेश करने की मोहलत दे दी। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि शदीद बीमारी के बायस हतमी चालान मुकम्मल नहीं किया जा सका। 14 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात तक चालान पेश करने की मोहलत दे दी और केस की मजीद समात 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। खबर है पाकपतन से, जहां डकैती के दौरान डाकुओं की 17 साल लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। ये कमोबेश इसी तरह का वाक़या है जब सितंबर 2023 में मोटरवे पर खातून को डकैती के बाद रेप का निशाना बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने बहावल नगर से आने वाली फैमिली को रोका, लूट मार के बाद लड़की से ज्यादती की और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहले खाना बहावल नगर से पाकपतन आ रहे थे। डाकुओं ने नकदी, मोबाइल फ़ोन और तलाशी ज़ेवरात छीन लिए।
بلوچستان میں کانگو کی بگڑتی صورتحال، کوئٹہ کے اسپتال میں زیر علاج کانگو وائرس کا مریض انتقال کر گیا، جس کے بعد بلوچستان میں رواں سال کانگو وائرس سے اموات کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ فاطمہ جناح اسپتال کوئٹہ کی انتظامیہ کے مطابق کانگو وائرس سے انتقال کرنے والے کوئٹہ کے 16 سالہ خان محمد کو گزشتہ روز تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، جہاں وہ آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج تھا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق صبح مریض کی حالت مزید خراب ہونے کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ خان محمد کے انتقال سے بلوچستان میں رواں سال کانگو وائرس سے اموات کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق رواں سال اب تک فاطمہ جناح اسپتال کوئٹہ میں کانگو وائرس کے 34 مریضوں کو علاج کے لیے اسپتال لایا گیا ہے۔ لاہور میں قومی کرکٹ ٹیم کے کوچز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ڈسکشن کے اندر رہا ہے۔ I'll open the floor. Please feel free to ask anything relating to the connection camp. سہیل۔ سی او صاحب، میرا آپ سے کویشچن ہے، ابھی آپ نے اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں یہ بولا کہ پرفارمنس بہتر ہونا ہے ناٹ ایز فار ایز دا ٹیم از کنسرن، بلکہ جو مینجمنٹ بھی ہے، اور ایک اور آپ نے فکرہ بولا کہ ایک چیز کی جس کی کمی محسوس کی گئی ہے وہ ایک یونٹی کی کمی محسوس کی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلا ہمارا اس سیشن میں آپ لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ جو دو چیزیں تھیں کہ نہ ہم دونوں کا ایک پرفارمنس بھی ہماری اچھی نہیں رہی ہے، اور دوسرا جو یونٹی کا ایک فقدان نظر آیا نہ صرف فینس کو بلکہ میڈیا کو یا دوسرے لوگوں کو، اس کو بھی آپ نے آج ایکسیپٹ کیا ہے؟ تھینک یو سہیل بھائی، اینڈ آئی تھنک آج کا سیشن تھا بھی اسی سلسلے میں کہ ہم بڑی اوپنلی، سنسیئرلی، کینڈڈلی ایکسیپٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں اور ایک دوسرے سے کمٹمنٹ مانگیں اور ڈیمانڈز کریں کہ کس طرح ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں اکٹھے کام کرنا ہے ایز اے ٹیم، کیونکہ ٹیم سپورٹس ہے پلیئرز کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایز مینجمنٹ۔ تو یہ امپورٹنٹ تھا سیشن اسی لیے بھی، اور یہ چیزیں بالکل آئیڈینٹیفائی ہوئیں، اور ان سب کے اوپر ہمارا یونینمس ویو تھا کہ ہم نے ان کو ریزالو کرنا ہے گوئنگ فارورڈ، اور اس کے لیے کیا کیا ٹاسکس ہیں ہم نے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ فالو اپ بھی کریں گے۔ تھینک یو۔ سلمان بھائی، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کیمپ کافی اچھا رہا اور کافی آپ نے پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن ٹائم بڑا کم ہے ہمارے پاس، کیونکہ آگے ہمارا کرکٹ کا سیزن بہت زیادہ بزی ہے اور ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اس سے زیادہ بھیانک بڑا کام ہے ہمارے پاس، کیونکہ آگے ہمارا کرکٹ کا سیزن بہت زیادہ بزی ہے اور ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اس سے زیادہ بھیانک قسم کی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو کیمپ ہے، اس کیمپ کے بعد ہم جو فینز ہیں اور جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو جو ڈوب چکی ہے، کیا وہ دوبارہ ہو سکے گی؟ کیا آپ کے نزدیک اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نکل سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو لڑکے جو کیمپ میں لڑکے آئے تھے سارے، اس میں سائم ایوب بھی تھے، سلمان علی آغا بھی تھے، تو اس طرح کے جو نوجوان لڑکے ہیں جو باقی بھی جن کو نہیں بلایا گیا، کیا کہیں وہ آپ سے کہیں سوال نہ کر دیں کہ ہمیں ایلیٹ کھلاڑیوں میں کیوں نہیں شامل کیا؟ پہلے آپ کا دوسرا والا سوال ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اس وقت کوشش یہ ہوئی تھی کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں لارجر پاکستان کرکٹ کی اسکواڈ کو۔ تو اس میں کوئی ایلیٹ ہونے کی بات نہیں تھی، اس میں وہ تھا کہ کون ریپرزینٹیوز ہو سکتے ہیں، اور یہ کام یہاں پہ ختم بھی نہیں ہوا، باقی پلیئرز سے بھی کمیونیکیشن جاری رہے گی، ان کا فیڈ بیک بھی لیا جائے گا۔ جن کو بلایا گیا وہ ریپرزینٹیوز تھے، پروسیس، اور یہ آگے چلتا رہے گا۔ جہاں تک آپ کی بات رہی، سوال رہا کہ ٹائم کم ہے، بٹ دیٹ شوڈنٹ ڈسکریج اس۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے بیکاز ٹائم کم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم کم ہے اور ہم نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ ٹائم کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کو دگنا یا 3 گنا تیز نہیں کر سکتے۔ نیڈ آف دی آور ہے اور ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ شارٹ ٹرم میں بھی نظر آئے گا، میڈیم ٹرم میں بھی آئے گا اور لانگ ٹرم میں بھی آئے گا۔ کوئی بھی ادارہ اس طرح چلتا ہے تو آپ کو اپنے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم گولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں۔ اوور نائٹ کچھ چیزیں نہیں ہو پاتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوراً تبدیل ہو سکتی ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آنے میں کئی دفعہ فوراً نظر آ جاتا ہے، کئی دفعہ ٹائم کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بٹ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ریمیڈیل میجرز کی طرف چلے گئے ہیں،
آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, آپ نے ایک گول بنا لیے ہیں اور آپ نے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے, اور مانیٹرنگ اور فالو اپس کے ساتھ ساتھ یہ انشور کرنا ہے کہ ہم ان سے اب ہٹیں نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی دکھائے گا ہمیں. آمین. My question is both of coaches. پی سی بی کے آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچز لاہور سے براہ راست سی او پی سی بی اور قومی ٹیم کے کوچز کی پریس کانفرنس جاری تھی. خبر دیں آگے آپ کو کہ اسرائیلی طیاروں نے آج لبنان کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری میں ایک شہری جان بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی گھنٹے میں لبنان کے شہر نبتیہ پر 80 فضائی حملے کیے, جس میں پر حملوں کا دعویٰ کیا گیا. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے آج ہونے والا حملہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ تھا, جس میں اسرائیل نے لبنان کے شمال اور جنوبی حصے پر ایک وقت میں حملہ کیا. دوسری جانب جنگ کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر چین نے اسرائیل اور لبنان میں رہنے والے اپنے شہریوں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ فوری طور پر دونوں ممالک چھوڑ کر باہر نکلیں. امریکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ نومبر میں صدارتی الیکشن ہارا نہیں لڑیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پارٹی کی جانب سے مسلسل تیسری صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ممکنہ طور پر یہ ان کے آخری انتخابات ہوں گے. میڈیا سے گفتگو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر وہ کیمالا ہیرس سے ہار گئے تو یہ ان کے آخری انتخابات ہوں گے, تاہم انہیں امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. انتخابات سے قبل ہونے والی مقبولیت کے سرویز میں موجودہ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کیمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ دیکھا جا رہا ہے. موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے صدارتی دوڑ سے باہر ہونے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت میں اضافہ دیکھا گیا ہے. کھیلوں کے میدان سے خبر ہے, جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. 3 ون ڈے میچز کی سیریز 2-1 سے افغانستان کے نام رہی. گئے سیریز کے تیسرے ون ڈے میں افغانستان کی جانب سے دیا گیا 170 رنز کا ہدف جنوبی 33ویں اوور میں حاصل کر لیا. جنوبی افریقہ کی جانب سے ایڈن مارکرم 69 اور کرسٹن سٹیبس نے 26 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. ٹونی روزری 26 اور ٹمبا باوا 22 رنز بنا کر نمایاں رہے. غضنفر اور فرید احمد نے ایک وکٹ حاصل کی. واضح رہے کہ افغانستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے جبکہ دوسرے میچ میں 177 رن سے شکست دی تھی. اس وقت آپ کو خبر دیں گے, سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل اور ساتھی وزیر لیاقت آسکانی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی ہے. رکن صوبہ اسمبلی محمد آصف خان اور آصف موسیٰ بھی ملاقات میں موجود. سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہب کینال پر کام مزید تیز کرنے کی درخواست بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ حلقے میں مزید بھی بڑے منصوبوں پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا. عبدالقادر پٹیل کی جانب سے کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا پاکستان پیپلز پارٹی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا. ساتھ ہی ساتھ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ ضلع کیماڑی کی عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے